نہیں، گھبراؤ نہیں، حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، بہادر مسلمانوں کا ایک خدمت گزار اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا ایک سپاہی آیا ہے، تمہاری حفاظت کرے گا۔ دیکھتے ہیں کڑگم فلم آیا، کڑگم فلم آیا، تیلگو فلم، ہندو پور میں احتجاج ہوا، بچوں کو جیل میں ڈالے، کون گئے؟ مجلس گئی۔ کرنول میں ریل کے پٹریوں کو کسی نے ڈھیلا کر دیا، ٹرین الٹ گئی ایک دفعہ، گرفتار کرنول کے بچے ہوئے، پریشان تھے، کرنول کو کون گئے؟ مجلس گئی۔ میں جا کر ان بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کرنول کے کوٹ میں میں ان کے ساتھ میں جا کر ان کو سرنڈر کروایا، اس کے بعد ان کی ضمانت ہم نے کروائی۔ کیا چندرا بابو نائیڈو گئے تھے، یا چندر شیکھر راؤ گئے، یا سی پی آئی گئی، یا سی پی ایم گئی؟ کوئی نہیں گئے، ہم گئے۔ ارے آج الزام مجلس کیا کر رہی ہے؟ ارے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ ہمارے تباہی و بربادی کے قانون ان چوراہوں پر، ان گلیوں میں، میدانوں میں نہیں بنتے۔ ارے ہمارے تباہی و بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے ہیں۔ ارے آج اگر ہم اتحاد کے بھکاری بن کر آپ کے در و دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور بھکاری کے مانند، خیراتی کے مانند آپ کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے ملت کے لیے خیرات کو بھیک مانگتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اس لیے کہ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے تباہی و بربادی کے اگر کوئی قانون بنے تو وہ قانون کو بننے سے ہم روکیں، اور وہ روک ایسا سکیں گے جب ہمارے نمائندے ایوانوں میں ہوں گے۔ اس حقیقت کو نہ بھولو میرے بھائی، خدا نہ میری بات پہ توجہ دو۔ ہماری بربادی و تباہی کا قانون ان چوراہوں پہ نہیں بنتا، قانون بنتا ہے تو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں بنتا ہے۔ اگر ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آواز ختم ہو جائے گی۔ بمبئی دھماکوں کے بعد ایوان اسمبلی میں بی جے پی کا کوشچن، ہمارا بھی سوال نہیں تھا، بی جے پی کا سوال، مسلمان دہشت گرد، مسلمان آئی ایس آئی کے ایجنٹ، ملک پیٹ کو کہا کہ یہ آئی ایس آئی کا گڑھ، ٹریننگ کا سینٹر، اتنا زہر اگلتا گئی بی جے پی ایوان اسمبلی میں۔ ارے مجلس تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زہر کا جواب ہم نے بڑے ہی مٹھاس میں دیا، اور ایسا دیا کہ ایوان پورا پریشان ہو گیا۔ ارے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور ہم نے پلٹ کر کیا کہا؟ ارے آپ نے تو اخبارات وہ ٹی وی پر دیکھا ہوگا، میری تقریر کو، میرے مدلل بحث کو۔ ارے بحث کا آغاز ہوا تو اکبر اویسی نے کسی سے ڈرے بغیر، گھبرائے بغیر ایوان اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہا The womb which has given birth to terrorism in India is the BJP Sangh Parivar and the RSS اور دوسرے۔ ووم کا مطلب کوک، ووم کا مطلب کوک، اردو کا اس کا ترجمہ وہ کوک جس نے ہندوستان میں دہشت گردی کو پیدا کی ہے، اس کوک کا نام بی جے پی ہے، آر ایس ایس ہے، وشو ہندو پریشد ہے، سنگھ پریوار ہے، بجرنگ دل ہے، بال ٹھاکرے، ہم اس جرات کے ساتھ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں تو ایوان سناٹے میں۔ چندرا بابو نائیڈو کے ہاتھ کو دیکھنا تھا اس وقت، کہا کیا ہے؟ میں نے کہا بابو سنتے جا بھی، ہم رکے نہیں۔ ارے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہندوستان میں دہشت گردی کا آغاز اگر ہوا ہے تو بابری مسجد کی شہادت کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ارے تم کو اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے بابری مسجد کے مقدمے میں وہ منتظر مسلمان، وہ بے چین مسلمان جو ہندوستان کے دستور پر کامل یقین رکھتا ہے، اس مسلمان کے یقین کو مضبوط کرو اور بابری مسجد کے
ملزموں کو سزا دے دو، خود بخود اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا کسی میں ہمت ہے، جرأت ہے؟ ارے ایوان اسمبلی میں میں نے کہا، کیا نام تھا اس لڑکے کا بھول رہا ہوں، جو سنتوش نگر میں کچھ گولیاں پولیس والوں نے وقار کے اوپر جو کیس تھا، وہ کیس کے کاغذات میں اپنے ساتھ اسمبلی لے گیا، ایوان میں کھڑے ہو کر کہا، یہ دیکھو کاغذ کمشنر پولیس کا، اس میں کیا لکھتے ہیں، وقار کا حضور کیا ہے؟ تو ان کاغذ پہ تھا کہ وقار کا خروج یہی تھا کہ ہی واز ہولڈنگ جہادی لٹریچر، اس میں لکھا تھا جہادی لٹریچر وقار کے پاس تھا۔ تو میں نے اسمبلی میں پوچھا، بابو صاحب آپ کو معلوم جہاد کیا ہے؟ ریڈی صاحب آپ کو معلوم؟ کمیونسٹ والوں تم کو معلوم؟ تو سب جنے بولے نہیں معلوم، میرا معلوم کرنا ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں، انٹرنیٹ پہ جاؤ دیکھو۔ بولے ہاں ہم دیکھیں گے۔ تو میں نے اسپیکر صاحب کو کہا، یہ دیکھیں گے، یہ سمجھیں گے، یہ کاغذ رکھیں گے تو کیا یہ بھی جہادی نہیں ہوں گے کیا؟ پریشان پورے۔ میں نے کہا فضول کیا ہے؟ اس ایوان میں کئی لوگ ہیں جو نہیں جانتے جہاد کیا ہے، اگر وہ جاننے کے لیے جہادی لٹریچر پڑھتے ہیں تو کیا وہ جہادی ہو جائیں گے؟ ایوان سناٹے میں۔ کیا بابو صاحب بولے؟ کیا ٹی آر ایس بولی؟ ارے نہیں بولے، ارے ہم بولے، ارے وہی وہاں پر ڈی جی پی آفس کے پاس لڑکے کو قتل کیا گیا تھا، گولیاں چلائی گجرات کی پولیس۔ کیا تیلگو دیشم نے آج تک آواز بلند کی؟ ارے میں نے اسمبلی میں ایک نہیں 4 مرتبہ کہا کہ گجرات کے وہ ڈی سی پی کو پکڑ کر لاؤ، اقدام قتل کا مقدمہ اس پہ لے کر آؤ۔ کوئی بولے؟ ارے کوئی نہیں بولتے میرے بھائی، اگر کوئی بولتی ہے تو یہی جماعت ہے۔ مجلس سے دشمنی کیوں؟ اکبر اویسی سے دشمنی کیوں؟ آج کئی گولیاں بے چین ہیں اس سینے میں اترنے کے لیے، تو کئی زبانیں بے چین ہیں مجھ کو نوازنے کے لیے۔ آج الزامات ہیں تو کیوں؟ اس واسطے کہ یہ مجلس اور یہ اکبر اویسی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے۔ آج ان کو خوف ہے تو یہی ہے کہ اگر آج مجلس کو ختم نہیں کریں گے تو پھر آئندہ 100 برس تک مجلس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ارے میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن مجلس اتحاد وہ زمین قائم، وہ دائم رہے گی۔ اس لیے رہے گی کیونکہ اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جستجو کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے۔ ارے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اکبر اویسی نہیں، کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں، کوئی اور صحیح، اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے، اور مجلس کا کام اللہ کی راہ میں جدوجہد کا نام ہے۔ آج انہوں نے کیا کیا؟ آج تیلگو دیشم، ٹی آر ایس، سی پی آئی، سی پی ایم کی باتیں آتی ہیں۔ تیلگو دیشم کی دور میں اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا؟ آج سے 5 برس پہلے چندرا بابو نے کتنا بجٹ دیا تھا اقلیتوں کو؟ 36 کروڑ روپیہ، 36 کروڑ، 36 کروڑ۔ آج کتنا ہے؟ 218 کروڑ۔ مسلمان بچوں کی اسکالرشپ کتنی تھی بابو کے دور میں؟ 4.5 لاکھ روپیہ۔ آج کتنا ہے؟ 225 کروڑ روپیہ اسکالرشپ ہے۔ کتنا وقف بورڈ کو فنڈ دیا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، آج 5 کروڑ ہے۔ بچیوں کی، یتیم غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 5 کروڑ ہے۔ کس نے کروایا؟ مجلس نے کروایا۔ بی سی کے برابر اسکالرشپ ایک بچے کو 200 روپیہ ملتی تھی سال بھر میں، 400 روپیے سال بھر میں، 600 روپیے سال بھر میں۔
1000 روپئے سال بھر میں آج اسی مسلمان بچے کو ماہانہ 1000 2000 4000 6000 11,500 54,000 27,000 1,10,000 اسکالرشپ مل رہی ہے. کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے. ہر پڑھنے والے ڈاکٹر انجینئر پہ اسکالرشپ، ہر بچے پہ اسکالرشپ.